احباب، بروز منگل حدیث نبی اور کردار سازی کے عنوان کے تحت آج آپ کے سامنے موجود ہوں۔ زیبن سزیبی اوشین نیوز پہ موضوع آج میرا ہے دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا، اور اس سے متعلق میں حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اس میں قرآن پاک میں آیا ہے سورہ حجرات میں کہ مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح صفائی کرا دیا کرو۔ پھر دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے سے متعلق جو حدیث بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ واجبات کی ادائیگی کے بعد کسی شخص کا بہترین عمل دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا ہے۔ یعنی واجبات، اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو اس کی ادائیگی کریں، کسی کا احسان ہے آپ کے اوپر تو اس احسان کو اتارنے کے بعد آپ کا جو سب سے بہترین عمل ہے وہ ہے دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا۔ یعنی واجبات کی ادائیگی کے بعد کسی شخص کا بہترین عمل دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا ہے۔ پھر کہا گیا کہ میں تمہیں ایک ایسے صدقے کے بارے میں رہنمائی کروں جسے اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں۔ جب لوگ آپس میں اختلاف کر کے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تو ان کے درمیان صلح کرانا۔ یعنی کہا گیا کہ یہ ایک بڑا صدقہ ہے کہ آپ اگر جب دو آدمی لڑائی لڑنے کے بعد ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دینا جو ہے وہ اللہ کو بھی پسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ پھر کہا گیا کہ صلح کرانے والے پر جھوٹ بولنا صادق نہیں آتا۔ جو صلح کرانے والا ہے وہ یاد رکھے کہ جھوٹ نہ بولے، اور جو ہے وہ ایسی بات نہ کرے کہ جس میں جھوٹ کا شائبہ ہو، بغیر جھوٹ بولے وہ دو آدمیوں کے درمیان جو ہے صلح کرانے کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرے۔ پھر کہا گیا دو افراد میں صلح کرانے والا اگر بھلائی پر مبنی چغلی کھائے یا اصلاح کے لیے اچھی بات کہے تو وہ جھوٹا نہیں۔ دیکھیں، آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ دو افراد میں صلح کرانے والا اگر بھلائی پر مبنی چغلی کھائے، کوئی ایسی بات کر دے جس سے آپ دو آدمی کے درمیان صلح ہو جائے اور کسی کا کوئی نقصان بھی نہ ہو، اور اس میں اس کی چغلی بے شک ہو یا اصلاح کے لیے کوئی اچھی بات کہہ دے تو وہ جھوٹا نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ یہ کہہ دیں دو لوگوں کے درمیان اگر لڑائی ہوئی بھی ہے اور تیسرے بندے نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے اور آپ اس کو پتہ چل گیا کہ میرے بارے میں فلاں آدمی نے یا فلاں خاتون نے یہ کہا ہے، تو آپ کو چونکہ آپ درمیان میں ہیں تو آپ کو ہی پتہ ہونا چاہیے، یا آپ کو صلح کراتے وقت آپ یہ بتائیں کہ نہیں، اس نے آپ کے بارے میں یہ بات نہیں کہی بلکہ یہ بات کہی ہے، کیونکہ اس نے وہ بات نہیں کہی ہوگی لیکن آپ اس کے بارے میں اچھی بات کہیں کہ آپ کے لیے اس نے بہت اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں اور بہت عمدہ آپ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور آپ تک یہ بات جو پہنچی یہ غلط ہے، اور اس میں کوئی ایسی سچائی نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے لیے بہت صاف ستھرا دل رکھتے ہیں یا رکھتی ہیں اور آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، اور آپ کے پیچھے بھی وہ آپ کی بہت تعریفیں کرتی ہیں اور آپ کے حسن اخلاق کو جو ہے بہت سراہتی ہے۔ تو یعنی یہ جو ہے یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ اصلاح کے لیے کہی جائے گی اور اس میں کوئی جھوٹا نہیں ہوگا، یعنی یہ جھوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسی بات کرنا جس سے دو لوگوں کے درمیان صلح ہو جائے وہ جھوٹ نہیں ہے۔ اگر اچھی بات کے لیے، اصلاح کے لیے آپ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں یا چغلی کھا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں جس سے دونوں کے درمیان صلح پیدا ہو جائے اور دونوں کے دل جو ہے وہ صاف ہو جائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو جبکہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے درمیان دو لڑائی ہو جاتی ہے تو دوسرے لوگ مل کر اس کو الٹی سیدھی باتیں بتاتے ہیں کہ وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، اس طرح کہہ رہا ہے۔ یہ سب کہنے سے جو ہے وہ اور دوریاں بڑھا دیتے ہیں، فاصلے بڑھا دیتے ہیں، اختلافات بڑھا دیتے ہیں، نہ کہ اختلافات کو ختم کر کے صلح و صفائی کروا کے دو مسلمان بھائیوں کے دل آپس میں ملا دیے جائیں۔ تو کیونکہ مومنین ہیں اور مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح و صفائی کرانا جو ہے قرآن پاک کا حکم ہے کہ مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح صفائی کرا دیا کرو۔ تو یہ آج کا میں نے صلح صفائی کے دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے حوالے سے کچھ حدیث آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور امید ہے کہ اپنے کردار سازی کے عمل میں ہم ان چیزوں پر ضرور عمل کریں گے جن کے بارے میں ہمیں احادیث میں بھی بتایا گیا ہے اور قرآن پاک بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ زیبن سزیبی کو اجازت دیجیے، اور شیر امان صاحب کا بہت بہت شکریہ جن کے توسط سے میں پروگرام آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، آمین ثم آمین۔ زیبن سزیبی کی جانب سے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔